السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سعد اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسٹرینج ورلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات کے ایک راز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی لیٹ بنی ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ سائنٹیفک ٹاپک کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف کہ ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جذبی ہے۔ مطلب اس راز کو بھی پوری طرح جانا تو نہیں گیا، مگر ہم آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز دینے والے ہیں جو آج تک کی تاریخ میں انسانوں کو پتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ڈارک میٹر یعنی تاریک مادہ۔ تاریک مادہ کہکشاؤں میں موجود ایسا مادہ جو نہ روشنی کو منعکس کرتا ہے نہ کسی اور قسم کی توانائی کو، مگر یہ کہکشاؤں میں موجود ہے، تبھی تو کہکشائیں اپنی موجودہ شکل میں موجود ہیں۔ ماہرین فلکیات نے ایسا مادہ کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اسے ہم سیاہ مادہ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی مادہ یا چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز روشنی کا اخراج کرے یا پھر اس روشنی کو جذب کرے۔ اگر کوئی چیز روشنی کا اخراج کرے گی تو وہ چیز ہمیں رنگین نظر آئے گی، یا وہ روشنی کو جذب کرے گی تو وہ چیز ہمیں سیاہ نظر آئے گی۔ لیکن ان تمام عوامل میں ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، البتہ وہ کشش شکل کی ایک بڑی مقدار فراہم ضرور کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مادہ پوشیدہ ہے اور کشش شکل فراہم کرنے کی بنیاد پر ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادہ مختلف کہکشاؤں کو متواتر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گریوٹی صرف اسی چیز میں ہو سکتی ہے کہ جس کا کوئی میس ہو اور وہ جگہ گھیرتی ہو، جو کہ نیوٹن کا قانون بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سے سوالات سامنے آتے ہیں کہ یہ تمام ستارے اور سیارے ہماری کہکشاں کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات دن بدن پھیلتی جا رہی ہے اور ہماری کائنات بہت ہی وسیع بھی ہے، لیکن پھر ہمارے سیارے اپنی کہکشاؤں کو کیوں نہیں چھوڑتے اور کیوں تمام ستارے کلسٹر کی شکل میں پائے جاتے ہیں؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ کشش شکل تمام چیزوں کو منسلک کیے ہوئے ہے اور اس طرح یہ ستارے اور سیارے اپنے دن سے الگ نہیں ہو پاتے اور ایک کہکشاں کا ستارہ کسی دوسری کہکشاں میں نہیں جا پاتا۔ ہماری خلا میں گریوٹی کی مقدار بہت زیادہ ہے اور یہ کسی بھی کہکشاں کے بس کی بات نہیں کہ وہ بغیر گریوٹی کے اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکے، اور یہ گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کہکشاں اسے خود سے جنریٹ نہیں کر سکتی یعنی بنا نہیں سکتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گریوٹی کسی نامعلوم مادہ سے حاصل ہو رہی ہے جس میں گریوٹی کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا اور کائنات میں جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ ایٹم کے ذرات سے لے کر کہکشائیں، سورج، چاند اور ستارے ہوں، یہ سب ملا کر محض 4 سے 5% بنتا ہے۔ بقایا 71% ڈارک انرجی اور 20% سے زائد ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادہ پھیلا ہوا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادہ کا اس وقت پتہ چلا جب پروفیسر فرانسس ہوکن کوما کلسٹر کہکشاں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ مشاہدے کے دوران انہوں نے یہ پایا کہ ان کہکشاؤں کی حرکت بہت زیادہ تھی، یعنی کہ یہ کہکشائیں اتنی تیز حرکت کر رہی تھیں کہ ان کے بس میں اتنی تیز حرکت کرنا نہ تھا، یعنی کہ کوئی ایسا مادہ موجود تھا جو ان کہکشاؤں کو حرکت کرنے میں مدد دے رہا تھا، لیکن دیکھنے میں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ سائنسدانوں نے اس میٹر یعنی مادے کا نام ڈارک میٹر تجویز دیا اور اس طرح سے ڈارک میٹر کو لے کر پہلا نظریہ سامنے آیا۔ مزید کچھ عرصے کے بعد اس کی نشاندہی گریویٹیشنل لینزنگ کے ذریعے کی یقینی ہو گئی۔ جب ہم کسی ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ستارے سے آنے والی روشنی سیدھی ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے ستارے کے درمیان کوئی چیز رکھ دیں یعنی کہ گلیکسی رکھ دیں تو سیدھی آنے والی روشنی ہماری طرف نہیں آئے گی، بلکہ وہ اس کہکشاؤں کی وجہ سے بینڈ ہو جائے گی یعنی مڑ جائے گی، جو کہ اس بڑی کہکشاؤں کی کشش شکل کی وجہ سے ہوگا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جس طرح ایک کنویکس لینس روشنی کو موڑ دیتا ہے۔ اس عمل کو جو کہ گریوٹی کی وجہ سے روشنی کا مڑنا ہے ہم گریویٹیشنل لینزنگ کا عمل کہتے ہیں۔ اس گریویٹیشنل لینزنگ کی مدد سے ہم کسی بھی کہکشاں کی جسامت اور روشنی پر اس کی گریویٹیشن پل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح 1989 میں کوزور سے آنے والی روشنی بینڈ ہو رہی تھی۔ سائنسدانوں کے مشاہدے کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ روشنی 2 کوزور سے آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک تھی، لیکن جو چیز لائٹ کو بینڈ کر رہی تھی اس کی موجودگی کا پتہ لگانا لامحال تھا اور یوں ڈارک میٹر کی موجودگی یقینی ہو گئی۔ ڈارک میٹر موجود ہے اور اس میں گریوٹی بھی موجود ہے۔ گریوٹی اس وقت ممکن ہے جب کسی آبجیکٹ کا ماس یقینی ہو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور بغیر ماس کے کسی چیز کی گریوٹی نہیں ہوتی۔ ڈارک میٹر کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور ڈارک میٹر خود بھی ایک راز ہے۔ ڈارک میٹر کو تو نہ ہم چھو سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ المختصر ڈارک
मैटर को नहीं देखा जा सकता, अलबत्ता इसकी ग्रेविटी को डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि इसकी ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है। तो डार्क मैटर की ही वजह से कई कक्षाओं की रफ्तार भी मुतासर होती है। डार्क मैटर वो वाहिद मैटर है जो आपस में टकराता नहीं बल्कि एक दूसरे में से पास कर जाता है, जैसा न्यूट्रॉन पेनिट्रेट कर जाते हैं। डार्क मैटर कायनात में हर जगह मौजूद है ताकि हमारे आस पास भी, लेकिन क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते और ये चीज़ों के आर पार हो जाता है, इसीलिए ये हमें ना दिखाई देता है और ना ही हम इसे आम हालत महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में डाल लिख